سے یہ کہہ دو اب کوچ کرے خورشید منور آتی ہے، قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ حضرات محترم، معزز سامعین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، قابل صد تکریم و تحریم حضرات، علماء کرام، آج کی یہ محفل، یہ مجلس، شاہ جمال کا یہ علاقہ، آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، وقت کو قربان کر کے ساری دنیا کی مشغولیت اور مصروفیت چھوڑ کے اور شادی کے موقع پہ جتنے بھی خرافات ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے دنیا کے سارے فتنہ فساد سے بچا کے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن حضرات نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، بھائی علی حسن صاحب، رانا حفیظ صاحب شاہ جمال سے، رانا زاہد صاحب، آپ سب حضرات کی محنت، کوشش اور بڑی محنت اور مشقت کے بعد ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اور دولہا ملک اشتیاق صاحب، اللہ پاک ان کے نکاح میں برکت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جتنی بھی شادی کے کام ہو چکے یا بقایا ہے، اللہ پاک زندگی میں، اس دواجی زندگی میں ایک نئی زندگی جو شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ پاک اس میں برکت اور رحمت عطا فرمائے۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ادا کرنے کا پروگرام، عبادت کا پروگرام اور اپنی پچھلی زندگی پہ گناہوں کی معافی پہ پروگرام، جب نکاح شروع ہوتا ہے تو ایک زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو مسلمان اپنی آدھی زندگی کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو یاد رکھو، نکاح کرنا ایک عبادت ہے۔ مسلمانوں، ڈھول بجانے والوں، تماشا کرنے والوں، ہجڑے اور کنجریاں اور شراب اور بدماشی اور بے حیائیاں کرنے والوں، یاد رکھو نکاح کرنا ایک عبادت ہے، سنت رسول ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ادا جو اللہ کو پسند آئی، پروردگار عالم نے امام الانبیاء سونے نبی کی سونی امت کے لیے اسے سنت مبارکہ بنا کے نازل فرما دیا۔ نبی اعلیٰ، قرآن اعلیٰ، یہ امت بھی اعلیٰ، میرے آقا کی سنت مبارکہ بھی اعلیٰ۔ ایک سنت مبارکہ کا کتنا بڑا ثواب ہے؟ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا مدنی مدینے والی سرکار کی ایک سنت مبارکہ کو زندہ کرو، اللہ پاک نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دولہے کے لیے سب سے پہلے مبارکباد، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے مبارکباد کہ اللہ پاک نے نیک محفل میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جن حضرات نے سارے پروگرام کو کینسل کیا، شیطانی پروگرام چھوڑا اور اس پروگرام کو قبول کیا، مسلمانوں، یہ تو قبر میں جا کے پتہ چلے گا، میدان محشر میں جا کے پتہ چلے گا۔ یاد رکھو، نکاح کرنا ایک عبادت ہے، نکاح کرنا ایک عبادت ہے۔ شادی تو ویسے بھی ہو جاتی ہے نا، ناچ کے بھی ہو جاتی ہے، گا کے بھی ہو جاتی ہے، ڈھول بجا کے بھی ہو جاتی ہے، شراب پی کے بھی ہو جاتی ہے، بدماشی بھی آئی، لیکن فرق ہے اس میں، عبادت کی نیت سے نکاح کرنا، ثواب کی نیت سے نکاح کرنا، امام الانبیاء مدینے والی سرکار کی سنت مبارکہ کا ادب و احترام کرتے ہوئے دل میں حضور کی غلامی لا کے، صحابہ اہل بیت کی غلامی لا کے تب نکاح کرنا، مسلمانوں، اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ شادی تو ہوئی اور ہوگی، لیکن فرق ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔
نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکاح کروں گا، میرے آقا کا فرمان ہے اس لیے نکاح کروں گا، امام الانبیاء کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے قرآن کریم میں نکاح کی آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے نکاح کروں گا۔ جب اس نیت سے نکاح کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی نسلوں میں، اس کے کاروبار میں، اس کے آل اولاد میں، اس کی برادری میں، خاندان میں اللہ پاک مہربانیاں اور برکتیں اور عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں، ملک پاکستان میں خاص طور پہ ہن بھی کئی بندے آکھ سکتے ہیں جی دیکھو انہاں دی کوئی شادی ہے، بلا ایویں کوئی شادی ہوندی ہے، شادی کا تو ڈھول بجایا جاتا ہے، تے ساڈے گھر میں پھر ساری زندگی ڈھول ہی بجدا رہندا ہے، کدے بیوی ڈھول بجاندی ہے، کدے مرد ڈھول بجاندا ہے، گھر آوے تو ڈھول بجدا پیا، ہر ویلے ڈھول، محلے والے آکھدے میں اینوں پتہ نہیں ہویا کی ہے یار، انہاں دی شادی ہوئی ہے، ہر ویلے ڈھول بجدا ہے، کیونکہ شادی تے ڈھول اینا بجایا انہاں دی ساری زندگی میاں بیوی پھر لڑدے رہندے، ڈھول تماشا محلے والے خوب مزے کردے، ٹھیک ہے نا جی، خوب ڈھول بجایا نا، ہن بھگتو۔ میں عرض کیا کرتا ہوں اگر نکاح کرنا عبادت ہے تو نکاح کے موقع پہ اگر ڈھول فرض ہے، بدماشی بے حیائی یہ مہندیاں جو آج کل کی جاتی ہیں یہ فرض ہے، تو پھر رمضان قریب آ رہا ہے، روزے کے ٹائم بھی ڈھول بجایا کرو، نماز کے ٹائم بھی ڈھول بجایا کرو، بندہ عمرے تے جاوے تو چلو کچھ مراسیاں نو بلاوے، اس ٹائم بھی ایسا کام کیا کرو نا۔ نہیں مسلمانوں، جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، اماں کی خدمت کرنا، ابا کی خدمت کرنا، قربانی کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے نکاح کرنا بھی عبادت ہے، ثواب ہے۔ اس وقت بالکل کوئی ڈھول ڈپڑا، تماشا، مذاق، گھوڑی باجا، ان تمام کی تمام چیزوں کی ہرگز دین اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہندوانہ رسم ہے، ہندوؤں کی رسم ہے، یہودیوں کی بات ہے، غیر مسلموں کی بات ہے۔ مسلمان امام الانبیاء کی سنت مبارکہ کے مطابق نکاح کیا کرتا ہے۔ اپن پتہ کوئی نہیں نا کس نبی کی سنت ہے، ہمیں تو اپنے نبی کا ہی پتہ نہیں نا۔ ابھی رانا بلال صاحب کہہ رہے تھے نا کہ تھوڑا سا تعارف کرایا، وہ گرم تار لگا رہے تھے، میں ٹھنڈی تار لگاؤں گا، کہو انشاءاللہ۔ نیند تو نہیں آ گئی؟ نیندر آ گئی تو میں دعا کر دیں، میں بھی تھکے ہوئے، تسی بھی تھکے ہوئے، اتنی سبحان اللہ تے بیان میں کوئی نہیں کرنا، ادھر والے بھی آکھو نا سبحان اللہ۔ اتنے لگا ہوتا تماشا، سارے تاڑیاں بجاندے تے ڈھول بجاندے ہیں، واہ واہ کردے، ہن تہاڈے ساہ نہیں پیا نکلدا، آکھو نا سبحان اللہ۔ یار دوست زیادہ زور نہ لاکھو سبحان اللہ، لڑے میں کر کے تماشا کر دے نا جی، اوے میں ہاتھ چک کے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ کیا نہ قبول فرمائے۔ مسلمانوں، سبحان اللہ بہت بڑی دولت ہے۔ فضائل سبحان اللہ میں لکھا ہے سبحان اللہ کہنے سے اللہ کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کو بڑا ناراض کیا ہے، بڑا ناراض کیا ہے، اس لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ساتوں زمین، آسمان و ما فیہا بندہ ایک پلے میں رکھے اور سبحان اللہ ایک پلے میں رکھو، سبحان اللہ والا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ٹکے ٹکے کی قیمت کا پتہ ہے، سبحان اللہ کی قیمت کا بھی جوانوں پتہ کرو، بزرگوں پتہ کرو کہ سبحان اللہ کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنی بڑی قیمت ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ ایک بندے کو درے لگوا رہے تھے، اس کی کمر پہ درہ پڑا، وہ مسکرا کے کہنے لگا سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھٹی دے دی، فرمایا کہ جاؤ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تیری سزا کو معاف کر دیا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، دوڑ کے آئے، آ کے عرض کرنے لگے عمر فاروق کس کی خطا معاف کیوں کر دی، سزا کیوں معاف کر دی؟ فرمانے لگے میں نے ایک دن اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا، اللہ کا پیغام سنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی کوئی مسلمان مسکرا کے کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی سزاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی کمر پہ بھی درہ پڑا، کوڑا پڑا، اس نے مسکرا کے کہا سبحان اللہ، عمر فاروق نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کی سزا کو معاف کر دیا۔
मुसलमानों निकाह करना इस नियत से निकाह करो, इस नियत से निकाह किया करो ताकि हमारे गुनाह माफ हो जाए, हमारी खताएं माफ हो जाए। इबादत की नियत से निकाह होना चाहिए। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दात अक़दस ने 11 निकाह फरमाए। कोई ढोल नहीं, ढपड़ा नहीं, तमाशा नहीं, मजाक कोई नहीं, तमस्खुर कोई नहीं। इमामुल अंबिया की जात अक़दस की 4 शहजादियां हैं। सैयदा ज़ैनब है, सैयदा रुक़ैया है, सैयदा उम्मे कलसूम है, खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमईन है। इमामुल अंबिया की 4 शहजादियां हैं। मेरे आका ने अपनी 4 शहजादियों का निकाह फरमाया। कोई ढोल नहीं, ढपड़ा नहीं, लहंगा नहीं, हाल बुक नहीं, कोई ब्यूटी पार्लर वाली बात नहीं, कोई तमाशा नहीं, मजाक नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दात अक़दस ने आसानी वाला दीन अपनी उम्मत को अता फरमा दिया। इंसानियत की इब्तदा हुई, परवरदिगार आलम ने जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमा दिया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब मैंने दुनिया में आंख खोली, मेरी आंखों के सामने अल्लाह का अर्श मौजूद था, लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने किस नबी को उम्मती बनाया, परवरदिगार आलम ने किस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, मुसलमान बनाया, इमामुल अंबिया की उम्मत में पैदा फरमाया। कौन से नबी के तरीक़ा सुन्नत मुबारक का निकाह करना है? जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसली से परवरदिगार आलम ने जनाब हव्वा को औरत को पैदा फरमा दिया। आदम ने हव्वा को देखा, अर्ज कर दिया मेरे अल्लाह ये क्या चीज़ है? इरशाद खुदाबंदी हुआ ये औरत है, आपके लिए पैदा की गई है। मेरे अल्लाह जब मेरे लिए पैदा की गई है, इसे लम्स कर लूं, छू लूं, पकड़ लूं, हाथ लगा के देख लूं, औरत होती कैसी है? इरशाद खुदाबंदी हुआ आदम बेशक आपके लिए पैदा की गई है, आप अबुल बशर हो, ये उम्मुल बशर है, आप पूरी कायनात इंसानियत के अब्बा हो, ये पूरी कायनात इंसानियत की अम्मा है। बेशक आपके लिए बनाई गई है, लेकिन हाथ लगाने की इजाजत नहीं, नजर करने की इजाजत नहीं, देखने की इजाजत नहीं, छूने की इजाजत नहीं, पकड़ने की इजाजत कोई नहीं। मेरे अल्लाह जब मेरे लिए बनाई गई है, इजाजत क्यों नहीं? फरमाया कि इंसानियत के लिए अल्लाह पाक ने उसूल बनाए, शरीयत बनाई, जानवरों के लिए उसूल कोई नहीं, और मखलूकात के लिए उसूल कोई नहीं, गाय भैंस के लिए उसूल कोई नहीं, चरिंद परिंद के लिए उसूल कोई नहीं, बर्री मखलूकात के लिए उसूल कोई नहीं, बाहरी मखलूकात के लिए उसूल कोई नहीं। और आदम आप अबुल बशर हो, ये उम्मुल बशर है, आप इंसानियत के अब्बा हो, ये इंसानियत की अम्मा है। इंसानों के लिए शऊर है, अल्लाह पाक इंसानों को इब्तदा से ही शऊर सिखा रहे हैं, इंसानियत होने का सबक सिखा रहे हैं। फरमाया कि आदम पहले इनका हक महर अदा करो, फिर हाथ लगाने की इजाजत हो जाएगी। तो साढ़े पासे तो हक महर बोल ही जाते ना जी। 14 बच्चे पैदा हो गए तो फिर जज पुछदा बीबी हक मार लभ्या, कहंदी नहीं लभ्या कोई नहीं, वेख्या ही कोई नहीं कदे, बच्चे 14 पैदा कर ले। मुसलमानों जो चीज होनी चाहिए, कंजरों पे लाख रुपए खर्च, कई लाख रुपए शादियों में बर्बाद कर दिए जाते हैं, लेकिन हकमार की बात आती है, आप देखा करो बड़ों बड़ों के साथ सूख जाते हैं, क्योंकि शरीयत के मुताबिक हक। और तुझे पता क्या है, शरीयत के मुताबिक तो फातिमी और मुहम्मदी कितना हकमार बनता है, तुझे पता ही कोई नहीं, तेरे सांस निकल जाएंगे कि शरीयत में हक महर अल्लाह ने कितना मुंतखब फरमाया है। दुनियादारी में और दुनिया के फसाद में खूब पैसा खर्च हो जाए, लेकिन जो शादी का हक है, हक महर, उसका हमें पता ही कोई नहीं, कभी सीखा ही नहीं, उस बारे में इल्म ही कोई नहीं कि बीवी जिससे हलाल होती है, हक महर का हमें पता ही कोई नहीं, निकाह का पता ही कोई नहीं। करसब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आज जो हमारे घरों में ड्रामे इंडिया इंडिया इंडिया, हिंदुओं ने कहा था ना कि वो जमाना आएगा कि घर घर में तुम्हारे भगवान और टल्ली बजेगी, वही जमाना आ गया। घर में हिंदुओं के ड्रामे, हिंदुओं की बातें हर वक्त। वो हमारे बच्चे भी शादियों पे जाते हैं, पूछते हैं फेरे कब होंगे, उनको भी निकाह का पता कोई नहीं। तो एक शादी में इतनी रस्में हुई, इतनी रस्में हुई, तो घर वाले निकाह करना ही भूल गए, रुखसती हो गई। घर पहुंचे तो शोहर बीवी से मोहब्बत में कहने लगा चुप करो, खामोश रहो, निकाह कोई नहीं होया।
انہیں کہا چلو ٹھیک ہے جی میں گڈی چل دی چلان دے رہا ہوں. ایک دن میاں بیوی کی ناراضگی ہوئی، شوہر آکھن لگیا کہ میں بیوی تینوں طلاق دے دے سوا کہ یاد کوئی نہیں، نکاح ہی کوئی نہیں ہویا، کیڑی طلاق ہے. تو ہمیں تو کئی معاملات یہ رسم رسمیں ساری یاد رہتی ہیں، لیکن ہمیں نکاح کا پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، نکاح کے فوائد کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، رحمتیں کیا ہیں، نکاح ہوتا کس طریقے سے اس کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. جناب آدم علیہ السلام نے عرض کر دیا میرے اللہ جنت کا بسیرا ہے، سرخ یاقوت کے محلات موجود ہیں، سبز یاقوت کے محلات موجود ہیں، حور و غلمان موجود ہیں، شرابن طہورا کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اور پروردگار عالم جنت کے مقامات ہیں، سونا چاندی عام موجود ہے، کون سی شے پیش کروں تاکہ جناب حوا کا حق مہر ادا ہو جائے. فرمایا کہ آدم آج انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے، آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے، یہاں سونا بھی قبول نہیں، چاندی بھی قبول نہیں، جنت کے محلات بھی قابل قبول کوئی نہیں، جنت کے باغات بھی قابل قبول کوئی نہیں، حور و غلمان بھی قابل قبول کوئی نہیں. اور آدم آج انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے، آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے، اگر یہاں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان نہ ہو، عظمت بیان نہ ہو، بلندی بیان نہ ہو، مقام بیان نہ ہو، پھر دنیا کو، کائنات کو، زمین کو، آسمانوں کو بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ او آدم مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، اگر آمنہ کے در یتیم کو نہ بناتا، مکے کے یتیم کو نہ بناتا، رب العالمین فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو سجاتا. رحمت للعالمین، شافی معاشر، ساقی کوثر، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاک کے صدقے میں اللہ پاک نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا. اور آدم آج سونا بھی قبول نہیں، چاندی بھی قبول نہیں، جنت کے محلات کی بھی ضرورت کوئی نہیں، مکانات کی بھی ضرورت کوئی نہیں، باغات کی بھی ضرورت کوئی نہیں. آج انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے، آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے. پہلا جوڑا اللہ پاک نے پیدا فرمایا، یہاں پہ کھڑے ہو گئے، امام الانبیاء کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ دو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا. نکاح کرنا اس شان والے نبی کا طریقہ ہے، اس شان والے نبی کی سنت مبارکہ ہے. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، کوئی ایک علاقے کا نبی، ایک بستی کا نبی، ایک ملک کا نبی، کوئی قوم مدین کا نبی، کوئی قوم سمود کا نبی، کوئی قوم عاد کا نبی، کوئی بنی اسرائیل کا نبی. لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا کیا کہنا، شان کا کیا کہنا، رفعت و بلندی کا کیا کہنا. ارشاد خدا بندی ہوا محبوب علیہ السلام کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں خود اعلان فرما دیجئے، فرمایا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنایا، آسمان والوں کا بھی نبی، چاند کا بھی نبی، سورج کا بھی نبی، ستاروں کا بھی نبی، شجر کا بھی نبی، حجر کا بھی نبی، جمادات کا بھی نبی، نباتات کا بھی نبی، بری مخلوقات کا نبی، بحری مخلوقات کا نبی، کونی کونی کا نبی، ذرے ذرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی. خوش ہو کے نکاح کرنے والوں، کئی کئی نکاحوں کی تمنا رکھنے والوں، آرزو رکھنے والوں، امام الانبیاء کو خاتم النبیین ماننا پڑے گا. ختم نبوت کا امام الانبیاء تاج اوڑھ کے تشریف لائی ہے. میرے آقا کے بعد نبی کوئی نہیں، پیغمبر کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، اللہ کا نمائندہ کوئی نہیں. میرے آقا مدینے والی سرکار ذرے ذرے کے نبی ہیں، پتے پتے کے نبی ہیں، کونے کونے کے نبی ہیں، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کے نبی ہیں.
ابو جہل لعین مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کھڑا ہے، آ کے کہتا ہے محمد بن عبداللہ بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہو، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر دیا، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات و قصص بیان کر دیے، یہ میری مٹھی ہے، بتلاؤ اس میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ظالم محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے امتحان کی بات کرتا ہے، آجا اگر تو نے امتحان کی بات کی ہے پھر میں محمد الرسول اللہ لب کو شاہی نہیں فرماؤں گا، بولوں گا نہیں، فرماؤں گا نہیں، بتلاؤں گا نہیں، کہوں گا نہیں۔ سوال تو نے کیا ہے، جواب میرا اللہ دے گا۔ وہ ابو جہل اپنے ہاتھ میں تو کنکر لے کے آیا، پتھر لے کے آیا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، پروردگار عالم نے محمد الرسول اللہ کو پتھروں کا بھی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ فرما دیا، او پتھرو، او کنکرو، تم اللہ کی مخلوق ہو، میں تمہارا نبی ہوں، خود بول کے میری ختم نبوت کی گواہی دو۔ علماء نے لکھا ہے ابو جہل کا ہاتھ ہے، پتھروں میں سے آواز آ رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ امام الانبیاء عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند کے نبی، میرے آقا نے چاند کی طرف اشارہ فرما دیا، اقتربت الساعة وانشق القمر۔ میرے آقا نے اشارہ فرما دیا چاند تو ٹکڑے ہو گیا، میرے آقا نے اشارہ فرما دیا چاند جڑ گیا، میرے آقا نے درختوں کی طرف اشارہ فرما دیا جڑ سے اکھڑ کے آ گئے، اشارہ فرما دیا واپس چلے گئے۔ اکرمہ حضور کی خدمت میں آئے، ابو جہل کا بیٹا آیا اور آقا مدنی مدینے والی سرکار کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ میں بھی اسلام قبول کروں، پچھلے نبیوں نے معجزات دکھائی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا ایک دن ابو جہل بھی آیا تھا لیکن اس پہ تو تالے لگے ہوئے تھے، اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ حضور نے فرما دیا او ابو جہل کے بیٹے، او اکرمہ دریا کے پار چلا جا، بہت بڑا پتھر پڑا ہے، اس کو کہہ دینا تجھے محمد الرسول اللہ نے بلایا ہے۔ حضرت اکرم بعد میں مسلمان ہو گئے، فرماتے ہیں میں نے بھاری پتھر کو جا کے امام الانبیاء کا پیغام دیا، جیسے ہی میں نے پیغام دیا اس نے حرکت کرنا شروع کر دی، دوڑنا شروع کر دیا، بیچ میں دریا تھا، سمندر تھا، پانی تھا، پانی میں تیرنا شروع کر دیا۔ اکرم کہتا ہے میں بھی دوڑا، ادھر پتھر بھی دوڑا، میں دیکھتا ہوں امام الانبیاء کی خدمت میں پہلے کون حاضر ہوتا ہے، کون پیش ہوتا ہے۔ اکرم کہتا ہے میں حیران رہ گیا، مجھ سے پہلے لڑکتا ہوا، دوڑتا ہوا، یوں گھسٹتا ہوا امام الانبیاء کی خدمت میں پتھر حاضر ہو گیا۔ گائے کے نبی، اونٹ کے نبی، ہرن کے نبی، اونٹ آ کے شکایت کرتا ہے، حضور کی خدمت میں چڑیا بول رہی ہے، حضور کی خدمت میں ہرن بول رہی ہے، امام الانبیاء جنات کے نبی، فرشتوں کے نبی، رب کائنات کی قسم ہے نبیوں کے نبی، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی شہزادیوں کا نکاح فرمایا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا وقت آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، علی شیر خدا آجا امام الانبیاء کی شہزادی سے آپ کا نکاح ہے، کوئی تیاری کر۔ میرے آقا کیا تیاری کروں؟ فرمایا کہ صرف حق مہر کی رقم لیا، محمد الرسول اللہ کی لخت جگر نور نظر خاتون جنت سے حضرت علی کا نکاح ہے۔ کوئی ڈھول والی بات نہیں، ڈپڑے والی بات نہیں، تماشے والی بات نہیں، مذاق والی بات نہیں، اور خرافات والی بات نہیں، دولت کے ضیاء والی بات نہیں۔ مسلمانوں کوئی صدر کی بیٹی، کوئی وزیر اعظم کی بیٹی، کوئی MNA کی بیٹی، MPA کی بیٹی، کوئی پیر کی بیٹی، مولوی کی بیٹی، جاگیردار کی بیٹی، وہاں قربان جاؤں خاتون جنت امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔
حضور نے فرمایا علی شیر خدا جلدی کرو، مدینے کے بازار چلے جاؤ، تمہارے بدن پہ یہ زیرہ موجود ہے۔ میرے آقا میں تو میدان جنگ کا سپاہی ہوں، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی در ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے، صرف یہی زیرہ تو موجود ہے، یہ تو میں میدان جنگ میں استعمال کیا کرتا ہوں، جہاد میں استعمال کرتا ہوں۔ حضور نے فرما دیا جا مدینے کے بازار میں یہی زیرہ بیچ کے آ جا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں زیرہ بیچتے ہوئے پھر رہی ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ علی کیا بات ہے، کس خیال سے آئے ہو؟ خوشخبری سنا دی، میرا نکاح خاتون جنت سے آقا مدنی مدینے والی سرکار نے حکم دیا ہے، زیرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیرہ بھی خرید لی اور جاتے جاتے بلا کے زیرہ بھی واپس کر دی، رقم بھی واپس کر دی اور عرض کر دیا جاؤ میری عرضی حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دینا، خاتون جنت کا نکاح، عثمان کا پیسہ خرچ ہو جائے، عثمان اللہ کی بارگاہ میں بڑا راضی ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کسی دور میں اتنی محبتیں ہوا کرتی تھی، میرے آقا مدنی نے محبت دی ہے، تعلیم دی ہے، اور مسلمانوں رشتوں میں محبت رکھو۔ حضور علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دی۔ ایک دن میرے آقا مدنی نے دیکھا عثمان کھڑے ہوئے رو رہی ہیں، عثمان کیا بات ہے؟ آنسو بہاتے ہوئے عرض کر دیا میرے آقا آپ کی دو شہزادیاں لختے جگر سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم میرے نکاح میں آئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں داغ مفارقت دے گئی، مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میرے آقا میری آپ سے رشتہ داری سی ختم ہو گئی۔ حضور نے فرما دیا عثمان غم زدہ نہ ہو، تو مجھے اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے، اگر میرا اللہ مجھے 40 یا 100 بیٹیاں عطا کرتا یکے بعد دیگرے تمام کے تمام عثمان غنی کے نکاح میں دیے چلا جاتا، یہاں تک کہ ساری کی ساری دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ ہمارے یہاں تو نکاح ہوتے ہی روٹنے کی بات آ جاتی ہے نا جی، کبھی شوہر روٹ گیا تو کبھی بیوی روٹ گئی ہے، اور چھوڑ بھی دیا کرو کوئی بات، یہ روٹنے رٹانے والی اگر ناراضگی ہو تو صرف محبت والی ہے، نہیں گھر چھوڑ کے جانے والی بات نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں محبت سکھائی، تعلیم دی، اور کتنی زیادہ محبت سکھائی۔ آپ ہمارے عدالتوں میں چلے جائیں سب سے زیادہ کیس اسی پہ نظر آتے ہیں، ہر بندہ وہ کہتا ہے میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، وہ کہتے ہیں میں طلاق، بیوی کہتی ہے طلاق لینے کے لیے تیار ہوں، کوئی بھی یعنی اتفاق نہیں کرتا، کوئی بات چھوڑ بھی دینی چاہیے، ہر وقت الجھاؤ، ہر وقت الجھاؤ، ہر وقت۔ اور مسلمانوں اسلام نے ہمیں تعلیم یہ نہیں دی، اسلام نے تعلیم یہ دی ہے تو چلو بیوی میں اگر 100 غلطیوں ایک اچھائی دیکھ کے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر کی خدمت میں بندہ آیا اور کیا بات لے کے آیا، اس کی بیوی اس کے سامنے لڑ پڑی، بول پڑی، وہ شکایت لے کے آیا، اس نے باہر کھڑے کو سنا عمر کی بیوی آپ کے سامنے بول رہی ہے۔ عمر کی سامنے بندہ تو سوچتا ہے میں بولوں میری بیوی نہ بولے، کیوں بھائی وہ انسان نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اللہ نے اس کے اندر بھی جان ڈالی ہے۔ عمر فاروق سے ملاقات ہوئی، فرمایا کیوں آیا؟ حضرت ایک معاملہ لے کے آیا تھا، لیکن یہاں کے دیکھا آپ کی بیوی آپ کے سامنے بول رہی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تو جانتا نہیں میری بیوی کے مجھ پہ سینکڑوں احسانات ہیں، میری بیوی کے مجھ پہ سینکڑوں احسانات ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ میری بیوی نہ ہوتی، اگر میرا نکاح نہ ہوتا تو میں نکاح زنا پہ نعوذ باللہ مجبور ہو جاتا۔ سب سے پہلا میری بیوی کا احسان ہے اس نے مجھے زنا سے بچایا، زنا سے مجھے محفوظ رکھا۔ اگر بیوی نہ ہوتی تو شہوت میں آ کے میں کوئی زنا اور گناہ والا کام اور گھر کوئی ایسا جگہ تلاش کرتا جہاں میں بدکاری کرتا، بے حیائی کرتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میری زوجہ محترمہ کا، بیوی کا، گھر والی کا احسان ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے زنا، بدکاری، بے حیائی والے گناہ سے محفوظ فرما دیا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ یہ میری مفت کی نوکرانی ہے،
میرے کپڑے دھوتی ہے پیسے نہیں لیتی، میری روٹی پکاتی ہے پیسے نہیں لیتی، کپڑے دھوتی ہے پیسے نہیں لیتی، گھر کی صفائی کرتی ہے پیسے نہیں لیتی، میرے بچے پیدا کرتی ہے پیسے نہیں لیتی، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے پیسے نہیں لیتی، میرے مال کی ہی گھر کی حفاظت کرتی ہے پیسے نہیں لیتی، میری عزت کی حفاظت کرتی ہے پیسے نہیں لیتی۔ مسلمانوں او بیویاں تے ناراض ہونے والے ہو ہر ویلے باہر کنجری دے سامنے بھی انہاں دی منتاں کردے تے گھر آ کے بیوی دے سامنے مرد بن جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں سوچو تو صحیح نا، اگر ہمیں اپنے گھر میں نوکرانیاں رکھنی پڑیں تو کتنی نوکرانیوں کی کتنی قیمت ادا کریں گے؟ جھاڑو والی کی، صفائی والے کی نوکرانی، برتن دھونا، کپڑے، جھاڑو، بچہ سنبھالنا، یہ دیکھو نا کتنے سارے احسانات ہوتے ہیں بیوی کے۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر ایک دن میرے سامنے اس نے زبان درازی کر لی تو ہوا کیا؟ کوئی بات نہیں، اس نے میرا بگڑا کیا؟ اور یہ بھی تو میری ہر وقت خدمت کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اور بعد میں آ کے پھر مجھ سے معافی بھی مانگ لیتی ہے۔ یہ جب اسے احساس ہوتا ہے، کبھی یہ چپ ہو جاتی ہے، کبھی میں۔ یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو نا، بیوی صبر کر جائے تو شوہر کو، بیوی جو صبر کرتی ہے، بیوی صبر کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے صبر کرنے کا، اور شوہر صبر کرے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے صبر کرنے کا۔ کبھی کبھی چپ بھی ہو جایا کرو بیوی کے سامنے، کوئی بات نہیں، اسے کہو میاں بولتی رہے کوئی بات نہیں، اللہ اجر دے گا، ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے بندہ خاموش ہو جائے۔ اور صبر، بابو صبر بھی ہے حدیث مبارکہ میں، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ اب کیا کیا ایک تھوڑے سے وقت میں کیا کیا باتیں بیان کروں کہ جو صبر کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ پاک جنت میں محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ جو صبر کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کے لیے ایک صبر کے بدلے میں جنت میں اتنا بڑا محل تعمیر فرما دیتے ہیں کہ اس کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ اتنا بڑا محل، یہاں تو چھوٹا سا مکان نہیں ملتا نا، 2-4 دروازوں والے مکان پہ بڑے راضی ہیں۔ ایک صبر کے بدلے میں اللہ پاک اتنا بڑا محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ صدیق اکبر آجا، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے لیے چکی لیا، مشکیزہ لیا، بازو بند لیا، گدیلا لے گیا، تھوڑے سے زیور کا بھی انتظام کر دو، گھڑا بھی لے آؤ، گدیلا بھی لے آؤ، مسواک بھی لے آؤ، لوٹا بھی لے آؤ، مصلی بھی لے آؤ۔ میرے آقا نے یہ سارا ساز و سامان جمع فرما کے آنسو بہاتے ہوئے خاتون جنت سے فرما دیا، لخت جگر محمد الرسول اللہ تیرے ابا کے پاس اس سے بڑھ کے اور کوئی شے موجود کوئی نہیں، یہی باتیں، یہی چیزیں قبول فرما لو۔ محمد الرسول اللہ نے آپ کے لیے ضروری سامان کا انتظام فرما دیا۔ کئی بندے صوفی بن جاتے ہیں نا، بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں، تو بیٹیاں تو نمانی ہوتی ہیں، یہ بول کے نہیں کہتے ان کو خالی رخصت نہ کیا کرو، کچھ نہ کچھ دے کے جتنی حیثیت ہو نا اس کے مطابق دے کے رخصت کر دیا کرو، دعائیں دیں گی تبھی تو جنت ملے گی۔ حضور نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہیں وہ جنتی، اس نے 2 بیٹیاں ہیں، صحابی نے پوچھا 2، فرمایا کہ پھر بھی ایسے جنت میں جائے گا جیسے محمد، یہ 2 انگلیاں ہیں نا محمد الرسول اللہ کے ساتھ اس طریقے سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا میرے آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، 1 لخت جگر ہو، 1 نور نظر ہو، بیٹیاں رحمتیں ہوتی ہیں، یاد رکھو۔ جس گھر میں بیٹی کوئی نہیں وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ حضور نے فرما دیا بیٹیاں، جس گھر میں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی وہ گھر اللہ کی رحمت سے مال و مال ہے، ہر وقت برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں۔ جس گھر میں دھی کوئی نہیں، بیٹی کوئی نہیں، لخت جگر کوئی نہیں، اللہ نے بیٹی نہیں عطا فرمائی، یوں سمجھو کہ وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ساڑھے پاسے تو اور کچھ بھی کر کے زندہ، کہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بدکاری بھی یہ کر کے انہیں زندہ درگور کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں یہ ہمارے واقعات فوراً نیٹ پہ آتے ہیں، فیس بک پہ آتے ہیں، تو یہ یہودی، یہ ہندو لوگ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مسلمان ہے، یہ کیا کر رہے ہیں بچیوں کے ساتھ؟ رحمتیں، برکتیں، اللہ نے برکتیں عطا فرمائی۔ یاد رکھو
شادی کے موقع پہ بڑی شادیاں ہو رہی ہیں نا جی، تو کنجری کے بغیر تو شادی کرتے نہیں ہے نا لوگ. جب تک کسی مسلمان کی بیٹی کو نچائے نا اس وقت تک ہماری شادی مکمل نہیں ہوتی. یوں پیسے ڈالنا اور بڑا خوش ہونا. کسی بیوہ کو 1 روپیہ دینا پڑ جائے موت آتی ہے، مسجد میں دینا پڑے تو دل کا دورہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نام پہ دے تو یوں پیسے ڈال. یاد رکھو اگر آج کسی کی بیٹی کو تم نچاؤ گے ہو سکتا ہے تم پہ بھی ایسا وقت آئے تو دنیا میں ہو یا نہ ہو تیری بیٹی کو بھی ایسے ہی ناچنا پڑے. فرمایا کہ اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں تو فرعون نہ بن، حضور کے طریقے کو نہ چھوڑ، سنت سے پیٹھ نہ پھیر، دین اسلام کی بے ادبی نہ کر، قرآن کی بے ادبی نہ کر، امام الانبیاء کے فرمان کی بے ادبی نہ کر. 4 پیسے اللہ نے دیے ہیں، تیرے بیوی بچوں کے لیے دیے، گھر والوں پہ خرچ کرنے کے لیے دیے، مہمان نوازی کر، جتنی بڑی دعوت کر سکتا ہے رزق حلال میں سے کر، لیکن بدماشی نہ کر، بے حیائی نہ کر، ان کنجر خانوں پہ خرچ نہ کر. بڑے خوش ہوتے ہیں جی آج فلاں مجرا کرایا، فلاں کرایا، یوں پیسے اتنے لاکھ دیے. ہو سکتا ہے کل تیری بیٹی کو بھی یہی کرنا پڑے، تیری بیٹی بھی مجبور ہو جائے، تو بھی مجبور ہو جائے اور کل تجھے بھی یہی بات دیکھنی پڑے. اس لیے اجتناب کر، توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا بن. امام الانبیاء کا طریقہ ہے نکاح کرنا، اس کو سنت کے مطابق ادا کر، پھر دیکھنا زندگی میں برکت آئے گی، رحمت آئے گی، کامیابی آئے گی، اولاد پیدا ہوگی، متبع بنے گی. آج ہماری اولاد جو ہم سب کی خلاف ورزی کرنے والی بنی ہے، باپ کے سامنے بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، نماز سے دور ہوئے، قرآن سے دور ہوئے، صحابہ اہل بیت کے فرمان سے دور ہوئے. ہمارے گھروں سے سنتوں کا جنازہ نکل گیا، بدعات کے کانٹے آ گئے، جس کی وجہ سے آج نافرمانیاں اور بے برکتیاں اور رزق برباد اور تباہ ہو گیا. زندگی میں برکت کوئی نہیں، اولاد میں برکت کوئی نہیں، رزق میں برکت کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے سنتیں مبارکہ نکل گئی. مبارک ہو آپ حضرات کو کہ آپ نے اس محفل کا، شادی کے موقع پہ نیک محفل کا انتظام کیا. سکون تو آ رہا ہے نا؟ ایماندار نال دسو. مسلمانوں مبارک ہو، اللہ نے کتنے سارے گناہوں سے بچا دیا. دیکھو نا جی، ہم تسی ایک دفعہ بھی سبحان اللہ قبول ہو جاوے نا تو انشاءاللہ جنت ضروری ہے. سبحان اللہ. اور تے کیا کہتے ہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو نا شادی میں کتنی بد نظری ہوتی ہے. آنکھ کا زنا، آنکھ بھی زنا کرتی ہے. یوں دیکھنا، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، یہ کرتے ہوئے دیکھو. آنکھ کا زنا، زبان کا زنا، کان کا زنا، ہاتھ کا زنا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کی پاک محفل ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا لوگوں کو شرم نہیں آتی، لوگوں کو حیا نہیں آتی، ایک تو زنا کرتے ہیں پھر میری محفل مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کسی شخص نے سوال کر دیا حضرت آپ کو کیسے پتہ چل گیا، عالم غیب جانتے ہو؟ فرمایا کہ نہیں، غیب کا سلسلہ تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہے. رب العالمین امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، دوہرے داماد ہیں. واہ عثمان تیرے مقدر پہ 2 جان قربان کر دو. کوئی کسی صدر کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے گا، وزیر اعظم کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے گا، MNA کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے گا، کسی پیر مولوی کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے گا، جاگیردار کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے گا. واہ عثمان غنی، اللہ پاک نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا. عثمان غنی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ 2 مرتبہ دولہا بن کے تشریف لائی ہیں. سبحان اللہ. فرما دیا کہ بھئی کوئی نہیں جانتا، مجھے پتہ ایسے چلا آنکھ نے زنا کیا ہے، آنکھ نے غیر محرم کو دیکھا ہے. جب سے میری محفل میں آ کے بیٹھا مسلسل زنا کی بدبو پھیل گئی. مسلمانوں صحابہ جیسا ایمان پیدا کرو. ہم سب کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، پتہ نہیں پلے ایمان ہے کہ نہیں. صحابہ کا ایمان یہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان.
ایسا ایمان پیدا کرو، شادی ایسی ہونی چاہیے، مرنا ایسا ہونا چاہیے، صبح شام ایسی زندگی گزارو۔ صحابہ کا ایمان یہ ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن گواہی دیتا ہے، فرمایا کہ صدیق اکبر کا ایمان ہے، عمر فاروق کا ایمان ہے، عثمان غنی کا ایمان ہے، حضرت بلال کا ایمان ہے، حضرت ابو فقیہ کا ایمان ہے، حضرت انس کا ایمان ہے، حضرت ابو ہریرہ کا ایمان ہے، 1.25 صحابہ کا ایمان ہے، اور بلال حبشی کا ایمان ہے۔ چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے، لیکن چلنے کی آواز جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ مسلمانوں، شان والے نبی کی سنت مبارکہ ہے، جس نبی کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ، اللہ نے جس محبوب کو قرآن والی دولت عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں، دنیا کا دستور ہے، بادشاہ بولے اسے گفتگو کہا جاتا ہے، اخبار نقل کرتا ہے، ٹیلی ویژن نقل کرتا ہے، نیٹ فیس بک نقل کرتا ہے، نیوز نقل کرتی ہے، صدر نے یوں کہا، وزیر اعظم نے یوں کہا، لیکن آمنہ کا در یتیم، مکے کا یتیم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنے لبوں کو حرکت دے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ من موہن نبی، من ٹھار نبی، من موہن نبی، من ٹھار نبی، تیری ذات دیا کیا باتاں نے، جے بولے تو منہوں پھل کردے، انوار دیا برساتاں نے، انوار دیا برساتاں سن، ایک دوجے نو کہندیاں راتاں سن، اور جس رات دے تڑکے آپ آئے، اس رات دیا کیا باتاں نے، او کہتے کرم ہوئے سرکاراں دے، غم ٹل گئے غم دے ماراں دے، فتح اللہ والی سے جدے، ملاقات دیاں کیا باتاں نے۔ اور نکاح کرنا کس امام الانبیاء کا طریقہ ہے، نبیوں کے سردار کا طریقہ ہے، امام الانبیاء کا طریقہ ہے۔ شب معراج ہے، میزبان خدا ہے، مہمان مصطفیٰ ہے، عرش عظیم کا مہمان ہے، جنتی براق سواری بن کے آیا، جبرائیل میکائیل لینے کے لیے آئے، 70 ہزار فرشتہ ہر طرف درود و سلام پڑھتا ہوا چل رہا ہے۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے نالین مبارک اتارنا چاہی، ارشاد خدا بندی ہوا، محبوب علیہ السلام کیا کرنے لگے ہو؟ عرض کر دیا میرے اللہ میں اپنے جوتے مبارک اتارنے لگا ہوں۔ فرمایا محبوب آج شب معراج ہے، میزبان خدا ہے، مہمان مصطفیٰ ہے، انبیاء انتظار کر رہے ہیں، ساری کائنات استقبال میں کھڑی ہے، اور محبوب جلدی کرو، نالین مبارک اتارنے کی ضرورت کوئی نہیں، فرشتے انتظار کر رہے ہیں، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ جاؤ، صدیوں سے میں اللہ کا عرش آپ کے جوتوں کا منتظر ہے، نالین سمیت میں اللہ کے عرش پہ تشریف لے آؤ۔ ایک سنت مبارکہ کا ثواب کیا ہے؟ فَلَهُ اجر میاتی شہید۔ ہر عورت کو داڑھی والا بندہ نہیں ملتا، ہر عورت کو یاد رکھو جس کے چہرے پہ سنت رسول موجود ہو۔ ایک ایک بال، مسلمانوں داڑھی کا ایک ایک بال اللہ کا ذکر بیان کرتا ہے۔ داڑھی رکھنے کا ہر وقت ثواب ملتا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک نیک محفل میں آئے ہو، خوشیوں بھری محفل میں آئے ہو، اللہ ہم سب کو اسی طریقے سے خوشیاں عطا فرمائے، سب کو سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مردوں کے لیے اللہ پاک نے یہ سنت بنائی ہے، یہ سنتوں کی سردار ہے۔ ایک سنت ایسی ہے کہ قبر میں جائیں گے تو قبر میں سب سے پہلے فرشتے دیکھ کے کہیں گے شکل سے حضور کا امتی معلوم ہوتا ہے، اور یہ ظاہراً سنت ہے، قبر میں اپنے ساتھ بندہ لے کے جاتا ہے۔ مردوں کے لیے داڑھی، عورتوں کے لیے پردہ۔ کئی بندے آگے نا جی آگے رن سونی ملے تو وہ بازار نظر آنی چاہیے، وہ بازار لے کے ادھر ادھر لے کے تر بندے بیوی سونی ہے ہورن بھی کھاؤ اور بھی بندے ویکھیں، او ظالم تیری بیوی ہے، تیرا دیکھنا ثواب ہے، بقایا غیر محرم کا دیکھنا عذاب ہی عذاب ہے۔
تیری اماں دیکھنا تیرے لیے ثواب ہے، حج بیت اللہ کا اور کعبۃ اللہ کے دیدار کرنے کا ثواب ہے، اوروں کا دیکھنا تو گناہ ہے۔ بہن تیری ہے، تیرا دیکھنا ثواب ہے، اوروں کا دیکھنا گناہ ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں حسن ہو تو بازار نظر آنا چاہیے، کیا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے حسن نہیں عطا فرمایا تھا؟ صدیق اکبر جیسے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ اما خاتون جنت کو اللہ نے کتنا حسن عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، حسینوں کے حسین کی لخت جگر ہے۔ اللہ نے حسن کے 100 حصے بنائے، علماء نے مثال یوں لکھی ہے، ایک حصہ اللہ نے بلکہ آدھا حصہ اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، آدھا حصہ پوری دنیا کو ملا۔ آدھا حصہ ملا نا تو شیشے کے سامنے ہٹتا ہی کوئی نہیں، ہر ویلے سیلفی، ہر ویلے سیلفی۔ پورا حصہ مل جاتا تھے بدے پڑھتا کی۔ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھا حصہ حسن کا عطا فرمایا۔ فقطعنا ایدیہم، مصر کی عورتوں نے دیکھا اپنے ہاتھ کاٹ لیے، چکر نہ گیا ہے کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت بلندی مقام یہ ہے، ہمارے نبی کو مدینے والی سرکار کو جن صحابہ نے دیکھا، صحابیات نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، پھر گردنیں کٹوا دی۔ کیا امام الانبیاء کی شہزادی حسین کوئی نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا حسن و جمال کی پیکر ہے، اگر بند گلی سے گزر جاتی، اندھیر گلی سے گزر جاتی، اللہ پاک اس گلی کو حسن و جمال کی وجہ سے روشن فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن صحابہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی بھی کسی حال میں بھی خاتون جنت کو، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کو، حضرت علی شیر خدا کی منقوہ کو، امام الانبیاء کی شہزادی کو ہم نے کبھی بھی کسی حال میں بھی، بازاروں میں بھی، گلیوں میں بھی کبھی بے برقع تو کیا کبھی با برقع بھی نہیں دیکھا، با پردہ بھی نہیں دیکھا۔ اس لیے تو فرما رہی ہیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میری موت دن کو آ جائے، میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ حضرت علی نے سوال کر دیا ایسی تمنا کیوں کی؟ فرمایا کہ جب سے آیت پردہ نازل ہوئی، اللہ کا حکم نازل ہوا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں پردہ مولویوں کا حکم کوئی نہیں، پردہ کسی ملا کا حکم نہیں، پیر کا حکم نہیں، پردہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پاک تجھے عزت دینا چاہتے ہیں، اللہ پاک تجھے آبرو دینا چاہتے ہیں، اللہ پاک تجھے مقام دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ محبوب علیہ السلام ازواج مطہرات کو حکم دے دو، سیدہ خدیجہ کو حکم دے دو، اور سیدہ عائشہ کو حکم دے دو، سیدہ ام سلمہ کو حکم دے دو، اپنی بیگمات کو حکم دے دو، اپنی بیٹی بناتے رسول کو حکم دے دو، صحابیات کو حکم دے دو، مسلمان عورتوں کو حکم دے دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی ضروری کام کے لیے باہر جایا کریں پردہ کر کے جایا کریں، لمبی چادر اوڑھ کے جایا کریں۔ اور مسلمانوں اللہ پاک کو تیری اماں سے پیار ہے، تیری بہن سے پیار ہے، بیٹی سے پیار ہے، مامی سے پیار ہے، بہو بیٹی سے پیار ہے، جتنے بھی رشتے ہیں اللہ پاک کو مسلمان خواتین سے پیار ہے، عورت سے پیار ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا پردہ کر کے جاؤ، عورت کو اجازت نہیں کہ اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مارے تاکہ کوئی دیکھنے والا غیر محرم یہ محسوس نہ کر سکے پردے میں جوان عورت ہے یا بوڑھی عورت موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو ہماری عزت سے کتنا پیار ہے۔ میں مسلمان کی اماں، بہن، بیوی، بیٹی، خالہ، ماسی، نانی کوئی بھی ہو، فرمایا اللہ پاک کو اتنی محبوب